اللہ تمہاری ان زار و زار بہتی ہوئی آنکھوں کو معجزوں سے خالی نہیں رکھے گا۔ وہ تمہاری ان تڑپتی اور سسکتی ہوئی آہوں کو رد نہیں کرے گا۔ وہ ان ہتھیلیوں کو کبھی خالی نہیں لوٹائے گا جو اس کے سامنے روتے ہوئے پھیلائی جاتی ہیں۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ تم اپنے ریزہ ریزہ بکھرے وجود کو اس کے در پر لے کر جاؤ اور وہ اسے محبت سے سمیٹے نہ، اور ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ تم تکلیف میں ہو اور وہ تمہیں اس تکلیف سے نجات نہ دلائے۔ کائنات کی بے شمار آوازوں میں سے اسے تمہاری آواز پسند ہے، اسے محبوب ہیں وہ قیمتی پل جب تم آنسوؤں سے بڑی نگاہوں سے آسمان کی اور دیکھنے لگتے ہو اور دل میں روتے ہوئے فریاد کرتے ہو کہ تو دیکھ رہا ہے میرے ان خالی ہاتھوں کو، اور جب تم اذیت کی انتہا کو پہنچ کر اسے درد سے پکارتے ہو۔ وہ سب جانتا ہے، وہ ہر شے سے باخبر ہوتا ہے، لیکن وہ تم سے سننا پسند کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم اپنی خواہشات کو اس کے سپرد کر کے بے فکر ہو جاؤ اور اس کے کن کا معجزہ دیکھو۔ اگر اس نے تمہیں خالی ہاتھ ہی لوٹانا ہوتا تو تمہیں دعا کی توفیق ہی کیوں دیتا؟ اگر اس نے ان آنسوؤں کی لاج نہ رکھنی ہوتی تو وہ تمہیں اپنے در پر بلاتا ہی کیوں؟ اور اگر اس نے تمہیں تڑپتا ہوا ہی چھوڑنا ہوتا تو پھر ہر پل تمہارے ساتھ ہونے کا دعویٰ کیوں کرتا؟ اگر اس نے تمہیں ٹھکرانا ہی ہوتا تو کیوں بار بار یقین دلاتا کہ مجھ سے دعا کرو، مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ وہ تو تمہیں تمہاری برداشت سے زیادہ کبھی نہیں آزماتا ہے۔ جہاں تمہارا صبر دم توڑتا ہے وہی وہ کن فرما دیتا ہے، وہی اس کی مدد تم تک پہنچ جاتی ہے۔ یاد رکھو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو تمہارے رب کے اختیار میں نہ ہو۔ کوئی ایسا کام نہیں جو وہ کرنے پر قدرت نہیں رکھتا ہو۔ کائنات میں کوئی ایسا زخم نہیں جسے اللہ بڑھ نہیں سکتا ہو۔ یہی تو خود شناسی ہے کہ اللہ کے اختیار کو سمجھ جانا، پھر جو دل چاہے اس سے مانگ لینا۔ اور یہاں تم اس بات پر مایوس ہو کر بیٹھے ہو کہ جو مانگا تھا اب تک نہیں ملا، وہاں وہ تمہیں تمہاری دعا کی قبولیت کا ارادہ باندھے ہوئے ہے۔ امید تو اللہ کا یقین ہے اور نا امیدی اس کی ذات و صفات سے انکار جو ہر شے پر قادر ہے، اور اللہ سے نا امید تو صرف گمراہ اور بہکے ہوئے لوگ ہی ہوتے ہیں۔ وہ جو زمین و آسمان میں موجود ہر شے کا حساب رکھے ہوئے ہیں، وہ تم سے غافل کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تمہارے درد سے نہ آشنا نہیں ہے، وہ تو بس تمہاری ایک پکار کے انتظار میں ہے کہ کب تم پورے یقین سے اسے پکارو اور وہ تم پر اپنے انعامات کا در کھول دے۔ اس کی رحمت تو ہر لمحہ تمہیں اپنے گھیرے میں لینے کے لیے بےتاب رہتی ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے جو تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہو، جس نے تم میں اپنی روح پھونکی ہو، اس نے تمہاری تقدیر پوری لکھی ہو؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس نے تمہارے لیے صرف دکھوں اور تکلیفوں کو چنا ہو؟ کیا جو تمہیں دعا کی توفیق دیتا ہے وہ تمہیں عطا کرنے پر قادر نہیں؟ کیا جس کا نام الحکیم ہے وہ اپنے کاموں میں غلطی کر سکتا ہے؟ پھر تم آزمائش اور تکلیف میں فرق رواں کیوں نہیں رکھ پاتے؟ آزمائش اللہ کی طرف سے تمہارے یقین کا امتحان ہوتا ہے کہ جب تم سب ہار جاؤ اور جینے کی کوئی وجہ نہ رہے تب بھی تم اللہ پر بھروسہ رکھو کہ وہ اس آزمائش سے نکلنے کی کوئی نہ کوئی راہ نکال ہی دے گا۔ جب اس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا تو یہ آزمائش کی گھڑی بھی تمہارے لیے عطا سے کم نہیں ہو سکتی۔ کیا پتا اللہ نے اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں لکھی ہوں۔ اس بات پر مکمل ایمان رکھو کہ ہو سکتا ہے یہ دکھ کی گھڑی ہی آخری گھڑی ثابت ہو اور اس کے بعد صلے کا وقت ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری آخری دعا کی طاق میں بیٹھا ہو کہ کب تم
اس سے سوال کرو اور وہ تمہاری حالی چولی کو اپنی رحمت سے بھر دے۔ اور آزمائش ہمیشہ اللہ کی جانب سے اترتی ہے، اور تکلیف کا انتخاب تم خود اپنے لیے کرتے ہو۔ اور ہاں، وقت کوئی بھی ایک سا نہیں رہتا، سب بدلتا ہے۔ جیسے اللہ تاریک رات کو روشن سویرا عطا کرتا ہے، ایسے ہی وہ تمہارے حالات کو بھی بدل دے گا۔ جیسے اللہ خزاں کے بعد سوکھی اور کمزور ٹہنیوں کو سرسبز و شاداب کر دیتا ہے نا، ویسے ہی وہ تمہاری اس بے رونق زندگی میں خوشیوں کی برسات کر دے گا کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے۔ تمہارے بنجر دل کو وہ اپنی رحمت کی بارش سے یوں سیراب کر دے گا کہ پھر روگے جا میں ایک سکون اترتا محسوس کرو گے۔ وہ تمہاری دعاؤں کو نصیب سے ہارنے نہیں دے گا، اور یقین رکھو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا، اور ضرور ملے گا۔ کب اور کیسے یہ تم اللہ پر چھوڑ دو، وقت کے ساتھ چلنا سیکھو۔ حالات کیسے بھی ہوں، اللہ پر بھروسہ رکھو اور دعا کے لیے ہاتھ بلند رکھو۔ ہر لمحہ عارضی ہے، ہر دکھ سکھ میں بدلنے کے لیے ہی ہوتا ہے، ہر آزمائش کے بعد آسانی ہی لکھی ہوتی ہے۔ تو پھر کیوں دکھوں کے لمحوں میں شکوے شکایتیں لے کر بیٹھنا؟ اللہ نے ہر کام کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، تو پھر اس سے التجا کرنا کبھی مت چھوڑنا، کیونکہ اس کا ایک کن تمہاری پوری زندگی بدلنے پر قدرت رکھتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے رب کی رحمت کا دائرۂ فیض بہت وسیع ہے۔ وہی تو ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے، جیسے دیکھ کر تمہیں اندیشے بھی لاحق ہوتے ہیں اور امیدیں بھی ملتی ہیں، اور جس نے وہ سب تم کو دیا جو تم نے مانگا۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ اور تمہاری حمایت اور مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ صبر رکھو، یقین رکھو، یہ آزمائش صرف چند گھڑیوں کی مہمان ہے۔ عنقریب مایوسی کے بادل ختم ہونے والے ہیں، عنقریب اس رب کا نور قبولیت بن کے جگمگانے والا ہے۔ اللہ نے تمہاری امید کو اس لیے برقرار رکھا ہے کیونکہ اس نے عطا کی ساری تیاری کر رکھی ہے۔ جس طوفان سے تم اندر ہی اندر لڑ رہے ہو، یقین کرو یہ بھی تھم جائے گا، اور جس طوفان کے بعد کوس قضا آتی ہے، وہی کوس قضا تمہارے دل میں بھی اطمینان کی صورت بن کر آئے گی۔ تمہیں سکون قلب نصیب ہوگا اور تمہاری دعائیں قبول کر لی جائیں گی انشاءاللہ۔